جہاں پہنچے شہیدان وفا کے خون کی بو آئی، قدم جس جس جگہ رکھے زمین کربلا پائی، قدم جس جس جگہ رکھے زمین کربلا پائی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو موٹیویشنل اسکلز بائی سوفیشر۔ آج آپ لوگوں کو زیارت کروا رہے ہیں روڑی کے باب کربلا، جہاں پر یہ ماتم جاری ہے۔ یہ 9 محرم الحرام کی صبح کے میدان کربلا میں واقع مسجد شاہ عراق سے ماتمی جلوس برآمد ہوتا ہے۔ پھر یہ روڑی کے مختلف علاقوں، گلیوں میں، بازار، شاہی بازار، ڈھک روڈ، وچھوڑو چوک اور حیدر شاہ حقانی مولا سے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ میدان کربلا میں آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے، جہاں شام غریباں منعقد ہوتی ہے۔ اور اس ٹائم دور دراز سے مومنین اور مومنات آ کر زیارت کرتے ہیں اور مجلس سنتے ہیں۔ روڑی میں 9 ڈھالا کربلا کا تعزیہ۔ یہ روڑی شہر کی پہچان ہے، جس کو دیکھنے، زیارت کرنے اور دعائیں مانگنے کے لیے دور دراز سے مومنین اور مومنات آتے ہیں اور بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ کربلا مولا کا تعزیہ کم و بیش 450 سالوں سے ہر سال محرم الحرام میں حضرت امام حسین کی یاد میں اور میزبانی کے لیے برآمد کیا جاتا ہے۔ اس کربلا مولا کے تعزیے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ روڑی کے بہت بڑے ولی اللہ حضرت صدرالدین شاہ کے خاندان میں سے سید سلطان علی شاہ کے گھر میں سید شریف شاہ پیدا ہوئے۔ سید شریف شاہ عاشق حضرت امام حسین علیہ السلام تھے اور ہمیشہ غم حسین میں غمگین ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام مور شاہ پڑ گیا۔ شوق دیدار جنت میں نکلا تھا میں، شوق دیدار جنت میں نکلا تھا میں، پوچھتے پوچھتے شہر کربلا گیا۔ سید شریف شاہ المعروف مور شاہ جب کچھ بڑے ہوئے تو ہر سال زیارت قبر امام حسین کے لیے عراق کے شہر کربلا میں پیدل سفر کرتے، اور کہا جاتا ہے کہ واپسی میں کربلا کو پیٹ نہ ہو اس لیے الٹے پاؤں واپس روڑی آتے۔ جب سید مور شاہ بوڑھے ہونے لگے اور سفر کی صحبتیں مشکل لگنے لگی تو ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے میں بیٹھ کر اور التجا کی کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں مولا، میرے سے سفر نہیں ہو پا رہا ہے، برائے مہربانی آپ مجھے یہیں پر اپنے پاس بلوا لیں۔ اور حضرت مور شاہ کو وہیں روزے میں ہی نیند آ گئی۔ نیند میں کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین نے زیارت نصیب فرمائی اور نیند میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مور شاہ کو بشارت دی، آپ آئندہ میرے پاس مت آنا، میں ہر سال آپ کے پاس روڑی آیا کروں گا۔ تو اس پر مور شاہ نے التجا کی کہ مولا میں تو بہت غریب ہوں، آپ کا استقبال کیسے کر پاؤں گا؟ اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں خود انتظام کر لوں گا، کچھ دنوں کے بعد میرے بھیجے ہوئے نمائندے آئیں گے جو ساری سہولت کاری آپ کے لیے کریں گے۔ یہ سن کر سید مور شاہ خوشی خوشی واپس روڑی آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کا انتظار کرنے لگے۔ 61 ہجری میں میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے جانسار ساتھیوں کی شہادت کے بعد بنو اسد قبیلے نے لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا تھا، اور اسی بنو اسد قبیلے کے پاس حضرت امام حسین یعنی لشکر امام حسین کے میدان کربلا میں استعمال شدہ تبرکات اور سامان تھا۔ اسی قبیلے کے 2 افراد کو حضرت امام حسین نے زیارت فرمائی تھی اور حکم بشارت دی کہ آپ کے پاس میرا کچھ سامان ہے، وہ آپ سندھ میں جا کر روڑی کے مقام پر سید مور شاہ سے جا کر ملیں اور کچھ سامان جو کربلا میں ہم نے استعمال کیا ڈھالیں اور دوسرا سامان وغیرہ دے آئیں۔ پھر یہ 2 افراد حکم امام حسین علیہ السلام کو بجا لاتے ہوئے سندھ پر آئے اور سید مور شاہ سے ملے، کیونکہ سید مور شاہ پہلے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ عراق سے آئے ہوئے بنو اسد قبیلے کے افراد نے سید مور شاہ کو حسینی لشکر کے استعمال شدہ تبرکات اور ڈھالیں، اس کے ساتھ ہی موجودہ تعزیے کا نقشہ دیا، جو در حقیقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی پہلی قبر مبارک کا نقشہ ہے، جو کہ بنو اسد قبیلے نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کا بنایا تھا۔ اور ان افراد نے سید مور شاہ کو تعزیے کو برآمد کرنے کا وقت، طریقہ کار اور مزید معلومات دی، جس کے بعد یہ تعزیہ 8 اور 9 محرم کے درمیانی شب کو شمع گل یعنی اندھیرا کر کے سید مور شاہ کے آستانے سے یا حسین کی صداؤں سے برآمد کیا گیا۔ جب یہ تعزیہ ایک اور بزرگ سید حیدر شاہ حقانی کے حجرے کے قریب پہنچا تو یا حسین کی صدائیں سن کر سید حیدر شاہ حقانی نے تعزیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی چادر تعزیے پر اوڑھ دی اور عرض کیا کہ
ہماری دعوت بھی قبول کریں۔ تو سید مور شاہ نے کہا کہ فی الحال ہم ابھی کھبڑ فقیر کی طرف جا رہے ہیں اور شام کو واپسی میں آپ کی طرف مہمان ہوں گے۔ جس کے بعد یہ تعزیہ سید مور شاہ کا ساتھی اور پیارے فقیر ہم سفر کربلا کھبڑ فقیر کے آستانے پر لایا گیا اور پھر شام کو حیدر شاہ حقانی میدان کربلا پر لایا گیا اور قیام کیا گیا۔ کم و بیش 450 سالوں سے یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعزیے کو تقریباً صبح کو 4 بجے مسجد شاہ عراق سے شمع گل یعنی اندھیرا کر کے برآمد کیا جاتا ہے، جو کہ کھبڑ فقیر پر لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد روڑی کے مختلف مقامات سے ہو کر یعنی وار مبارک، شاہی بازار، ڈھک روڈ، وچھوڑو چوک اور حیدر شاہ حقانی مولا سے ہوتا ہوا دوبارہ کربلا کے میدان میں آتا ہے، جہاں ساری رات ذکر امام حسین اور مجلس، اس کے ساتھ ہی مختلف مومنین اور مومنات آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو پھر یہ تعزیہ پہلے تو روڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی سید میرا شاہ کی درگاہ پر لایا جاتا تھا، مگر ابھی روڑی اسٹیشن کے قریب ہی ایک قبرستان پر لایا جاتا ہے، جس کے بعد اس تعزیے کو نہر کیا جاتا ہے۔ تعزیے کا بقایا سامان اور تبرکات اگلے سال محرم الحرام کے لیے واپس مسجد شاہ عراق میں صندوق میں بھر کر لایا جاتا ہے اور مسجد شاہ عراق میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ اسی شاہ عراق مسجد میں بانی روڑی سید مور شاہ کی آخری آرام گاہ بھی اسی میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی عراق سے آئے ہوئے بنو اسد قبیلے سے 2 افراد میں سے ایک افراد کی قبر مبارک بھی یہیں پر مقیم ہے، جسے عراق فقیر سے پکارا جاتا ہے۔ اس مسجد کو مسجد کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مناظر آپ کو 10 محرم الحرام 2022 کے دکھا رہے ہیں، جو کہ روڑی کے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے پیج موٹیویشنل اسکلز بائی صوفی شہر پر نئے ہیں تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں کہ آپ کے لیے یہ کتنی ہیلپ فل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب پیج کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ آپ کو روڑی کے مناظر دکھا رہے ہیں جو کہ میدان کربلا کے ہیں اور حیدر شاہ حقانی کے مقام کے ہیں، جہاں پر یہ عقیدت میں آ کر حاضری بھرتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ شوق کے دیدار جنت میں نکلا تھا میں، شوق کے دیدار جنت میں نکلا تھا میں، پوچھتے پوچھتے شہر کربلا آ گیا، پوچھتے پوچھتے شہر کربلا آ گیا۔ یہ ابھی ہم روڑی کے میدان کربلا میں موجود ہیں، آپ لوگ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ روڑی کربلا میں کتنی رش ہے، ہر چپے چپے پر رش ہوتی ہے، بہت ہجوم ہوتا ہے، مومنین اور مومنات آتے ہیں۔ ابھی ہم روڑی کربلا میدان سے واپسی کر رہے ہیں، ابھی ہم یہ میدان کربلا سے باہر نکل رہے ہیں۔ سامنے ہی مسجد شاہ عراق آ گئی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں مسجد شاہ عراق یہ ہے جو کہ باب کربلا کے بالکل نزدیک ہی ہے، اور یہاں پر ہی سید مور شاہ کی آخری آرام گاہ اور اس کے ساتھ ہی عراق سے آئے ہوئے بنو اسد قبیلے کے ایک بندے کی مزار بھی اسی میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی ابھی ہماری واپسی جاری ہے اور ہم سامنے ہی ابھی باب کربلا سے باہر نکلیں گے۔ اگر آپ لوگ ہمارے پیج موٹیویشنل اسکلز بائی صوفی شہر پر نئے ہیں تو اسے لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس سلسلے میں آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ تھینکس فار واچنگ، ریممبر اس ان یور پریئرس۔